Assalamu alaikum class 10th. This is our lecture 45 as we are doing our essay Village Life yani Dehati Zindagi. We have done its first part in our previous lecture and today we will do its next part. Let's start it. We have discussed about the importance of agriculture in the first part. Now we read about the further detail. It is the backbone of our economy as it provides essential raw material. To many industries like cotton, jute, sugar, vegetables oil, etc. ETC stands for etc. अब यहाँ पे क्या है कि इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. ये एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं कि ये हमारी जो ज़राअत है हमारी इकोनॉमी की, मईशत की, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है. किसी भी चीज़ के लिए ये कहना कि इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री का मतलब है कि इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. ये किसी भी चीज़, कोई भी जो इंडस्ट्री है उसके लिए खाम माल की ज़रूरत होती है. सपोज़ अगर कपड़ा बनता है तो कपड़े के लिए कपास की ज़रूरत होती है. अगर आप ये कुकिंग ऑयल्स और ये सब कुछ है तो उसके लिए भी पीछे सीड्स की ज़रूरत है. तो ये सारी जो रॉ मटेरियल हैं ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है. यानी जो हमारी इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है हमारे एग्रीकल्चर पर. और एग्रीकल्चर क्या है, हमारे जो विलेज लाइफ है वो हमें प्रोवाइड करती है. ये सारा जो भी हमारे देहात हैं वो हमें उनका फील्ड में जो भी ये फसलें उगाई जाती हैं वो सारी हमारा रॉ मटेरियल है. बोथ men and women rise early in the morning and go to fields for work. यूजुअली आपने देखा है कि शहरों में बहुत लेट राइजर्स होते हैं, लेकिन गाँव में कुछ नेचुरल इस तरह का एनवायरनमेंट होता है कि सब लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं. मर्द हों, औरत हों, बच्चे हों, सब जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी बेदार होते हैं. मोस्ट ऑफ देयर टाइम इज स्पेंट इन लुकिंग आफ्टर द फील्ड एंड कैटल. ज़्यादातर उनका वक्त गुजरता है देखभाल करने में, खेतों में, यानी खेतों में काम करने में. और उनके कैटल होता है मवेशी, और कैटल्स नहीं है, एस नहीं है, प्लूरल का इसका कैटल ही होता है. और एक बात है कि वहाँ पे मैन वेमेन सब मिल के काम कर रहे होते हैं. अब इसके बारे में एक कोट भी है, इकबाल कादिर का कहना है, कनेक्टिविटी इज़ प्रोडक्टिविटी whether it is in a modern office or an underdeveloped village. कनेक्टिविटी, मिलजुल के काम करना. वहाँ पे भी देखें मर्द औरत बच्चे सब देहात में, गांव में, खेतों में काम कर रहे होते हैं, घरों में भी काम कर रहे होते हैं. छोटे से छोटा बच्चा भी कोई ना कोई असाइनमेंट उसकी ऐसी होता है जो कि वो परफॉर्म कर रहा होता है. तो कनेक्टिविटी इज़ प्रोडक्टिविटी. जो भी जब भी कहीं पे भी मिलजुल के काम होता है उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. वेदर इट इज़ इन अ मॉडर्न ऑफिस और एन अंडर डेवलप्ड विलेज. हाँ, वो कोई मॉडर्न ऑफिस हो या कोई अंडर डेवलप्ड विलेज हो. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट आस्पेक्ट, दैट इज़ द हेल्थ. हमने ये देखा था कि वो बहुत ही पुरसकून माहौल में रहती हैं और नेचर के बहुत करीब होते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं. तो उस सारे का इफ़ेक्ट क्या होता है, उनकी सेहत पे उसका असर क्या होता है. अब इस पैराग्राफ में हम ये सारा इसको देखेंगे. हेल्थ ऑफ पीपल लिविंग इन अ विलेज इज़ एग्जाम्पलरी. हेल्थ ऑफ पीपल लिविंग इन अ विलेज इज़ एग्जाम्पलरी. यानी वो लोग जो गांव में रहती हैं उनकी सेहत मिसाली होती है. एग्जाम्पलरी की स्पेलिंग गौर से देखना, एग्जाम्पल से होता है बट एग्जाम्पलरी की स्पेलिंग चेंज है, ध्यान से लर्न करना है. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, sturdy, resilient and immune to common diseases like headache, hypertension, obesity, diabetes, etc. क्या होते हैं ये लोग? फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं. स्टर्डी का भी मतलब होता है लहीमो जसीम, यानी स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ के मालिक होते हैं, जिसमें इनके मजबूत होते हैं, ताकत होते हैं. रेजिलियंट होते हैं, फ्लैक्सिबल, एडजस्टेबल, लचकदार, यानी जो भी हालात होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके अंदर एडजस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. एंड इम्यून टू कॉमन डिजीज़, और उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी बीमार नहीं होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. और जो आम बीमारी जैसे सर दर्द है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है और ज़ियाबतीस है, उनसे वो बचे रहते हैं, कम होते हैं उनके. शहरों में तो ये कॉमन डिजीज़ हैं.
The secret of their good health is hidden in taking fresh fruits, vegetables and adequate physical activity in terms of work, habits, sports, entertainment, etc. اب ہم نے بات کی کہ وہ لوگ ان کی صحت مثالی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بہت وہ ہیلدی ہوتے ہیں, ان کی باڈیز بھی اسٹرانگ ہوتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں ہوتی ہیں. وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ دا سیکرٹ آف دیئر گڈ ہیلتھ, راز ہے ان کی صحت کا چھپا ہوا, ہڈن چھپا ہوا, فریش فروٹس لینے میں, ویجیٹیبلس تازہ ہوتی ہیں ان کے پاس, ایڈیکویٹ فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایڈیکویٹ ہوتا ہے سفیشینٹ کافی, فزیکل ایکٹیویٹی جسمانی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کام ہوتے ہیں, یعنی وہ اتنے سلگش نہیں ہوتے, سست اور کاہل نہیں ہوتے, ایکٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے کام بھی اس طرح کے, ان کی ورک روٹین اس طرح کی ہے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کی عادات بھی ایسی ہیں, ان کی کھیل بھی اسی طرح کے. اور یوزلی ہمارے بچے جو ہیں زیادہ تر ٹی وی, کمپیوٹر گیمز, ویڈیو گیمز ان میں بیٹھے رہتے ہیں کہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہماری جو روٹین ہے, ہماری ہیبٹس ہیں, وہ اس طرح کی ہیں کہ ہماری انٹرٹینمنٹ بھی جو ہے وہ ہمیں لیزی بناتی ہیں. لیکن وہاں جو ان کی سپورٹس ہیں وہ بھی اس ٹائپ کی ہیں, ان کی روٹین ایکٹیویٹی اس طرح کی ہے کہ وہ فزیکلی ان کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے. ایون دا ولیج فیسٹیولز انوالو اے لاٹ آف فزیکل سپورٹس اینڈ ایکسرشن. یہاں تک کہ ان کی جو کھیل ہوتے ہیں وہ بھی کبڈی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس کے لیے بھی بہت زیادہ ایکسرسائز اور فزیکل فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ ان کے یہ جو ولیج فیسٹیولز ہوتے ہیں اس میں یہ کمپٹیشنز بھی وہ رکھتے ہیں مختلف. تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے ان کو فزیکلی فٹ رکھتی ہیں. They might not be as extravagant and enthralling as some events in the cities. اگرچہ یہ جو ان کے فیسٹیولز یا ایونٹس ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ان میں وہ انتھرالنگ ہوتا ہے, دلکش, اٹریکٹیو ہوں, ایکسٹراویجنٹ ہوں, کہ بہت زیادہ اس میں ایکسپینسو بھی ہوں. اس ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو, مگر جس طرح کے ایز کمپیئرڈ ان دا سٹیز, جس طرح شہروں میں بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ ہوتی, ہو سکتا ہے کہ ان کے فیسٹیولز میں یہ سب کچھ نہ ہو, مگر بٹ دے آر انف ٹو ریجوینیٹ, ہوتا ہے ان کو کرنا, خوش کرنا, ان کو ہیپی رکھنے کے لیے. اینڈ سفائز دا سمپل پیپل لیونگ ان دا ولیج, ان کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, ان کی جو مینٹل اینڈ فزیکل سیٹسفیکشن کے لیے وہ سفیشینٹ ہوتے ہیں. اگرچہ وہ بہت اٹریکٹیو نہیں ہوتے, لیکن وہ فیسٹیولز ان کے کلچر کے لحاظ سے, ان کی ہیبٹس کے لحاظ سے ان کے لیے سفیشینٹ ہیں. دیر از اے اسٹرانگ. اب سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, وی آر موونگ ٹورڈز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آف ولیج لائف, جو سمجھو کہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کہ دیر از اے اسٹرانگ وی فیلنگ ان رورل کمیونٹی. رورل کمیونٹی جو ہے, جو ہماری دیہاتی کمیونٹی ہے, آبادی ہے, لوگ ہیں, ان میں ایک وی فیلنگ ہے. یعنی وہ میں پہ نہیں بھی بلیو کرتے, وہ ہم پہ بلیو کرتے ہیں, وہ مل جل کے رہتے ہیں, یونٹی ہے. ان لائک دا سٹیز, ان لائک ہوتا ہے ان کی طرح نہ, دا سٹیز ویئر دا پیپل آر اناویئر آف دا نیکسٹ ڈور نیبرز. Villages are well acquainted with one another and each person knows a great deal about the activities, preferences and norms of the village. Usually ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو شہروں میں سب لوگ جو ہیں, کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ ساتھ میں ان کے ایون کون رہ رہا ہے, کیا رہ رہا ہے, کسی کو نہیں پتہ ہوتا. ہمیں خود بھی بہت زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں معلوم نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے, گاؤں میں آپس میں وی فیلنگ بہت زیادہ ہے. وی فیلنگ کا کیا مطلب ہے؟ وی فیلنگ کا مطلب ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کے رہنا. سب لوگ ایک دوسرے سے اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکشن ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں کہ وہ سب ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ ہے کہ ایک دوسرے سے کا خیال بہت.
سب کو پتہ ہوتا ہے وہاں پہ وی فیلنگ بہت زیادہ ہے. دیر از اے اسٹرانگ وی فیلنگ. وہاں پہ وی فیلنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں بہت اچھی طرح سے ویل اویئر ہوتا ہے. ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ان کے ہمسائے میں کیا ہے, کسی کی کیا ضروریات ہیں, کس طرح سے وہ جو ایکچوئل ہے نا کہ انسانوں کو کس طرح سے آپس میں مل جل کے رہنا ہے, وہ واقعی دیہات میں آپ کو وہ یونٹی وہ سب کچھ نظر آتا ہے, جبکہ یہ چیز شہروں میں ناپید ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ تو اپنے نیکسٹ ڈور نیبرس کے بارے میں ویل اویئر نہیں ہوتی ہیں, لیکن گاؤں میں اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہر پرسن جو ہے ولیجز آر ویل ایکوینٹیڈ, بہت اچھی طرح سے ایکوینٹیڈ ہوتا ہے, شناسا ہونا, اویئر ہونا ود ون اینڈ ادر, اینڈ ایچ پرسن نوز اے گریٹ ڈیل اباؤٹ دا ایکٹیویٹیز, پریفرنسز اینڈ نارمز آف دا ولیج. اور گاؤں کے جو اصول و ضوابط قوانین ہیں ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. یہ سب ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کیا ان کی ہیلتھ ہے, کیا ان کا سوشل سیٹ اپ ہے. یہ سارا آپ نے بہت اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے. یہی آپ کی ڈائری ہے, اس کو آپ نے اچھی طرح سے کرتے جانا ہے.